ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں مینو نام کی چڑیا رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی غریب تھی، اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، اس کا کوئی روزگار نہیں تھا۔ وہ جنگل میں امیر پنچھیوں کے کھیتوں میں کام کرتی اور اسے واپسی پر جو کھیتی ہوتی اس میں سے کچھ سبزیاں پھل جو بھی اگاتے وہی دے دیتے۔ اب بیچاری کہاں سے باقی خرچے کرے، وہ کیا ہی کرتی، اس لیے وہ کام کرتی، دن رات محنت کرتی تاکہ کچھ کر سکے۔ ویسے ہی وہ سیٹھ کے ہاں آلو کے کھیت میں کام کرتی۔ اب آلو کی فصل تو میں نے اگا دی ہے، چلو اب اس پہ پانی دے دیتی ہوں، ایسے ہی فصل تیار ہوگی جلدی سے تو مالک مجھے بھی تھوڑے آلو دیں گے۔ میں جا کر کے آلو بھی نکال لیتی ہوں اور ان کو ٹوکروں میں بھر دیتی ہوں۔ ایسے ہی وہ دن رات محنت کرتی۔ کچھ ہی دنوں بعد آلو کی فصل میں سے آلو نکل آتے ہیں۔ ایسے ہی مینو چڑیا سارے آلو بوریوں میں ڈال دیتی ہے تاکہ بوریوں میں بھر جائے، کیونکہ وہ دن رات محنت کرتی، سخت گرمی ہو یا سخت سردی ہر ٹائم محنت کرتی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، کیسے اپنا پیٹ پالتی۔ جو بھی فصل ہوتی مالک اسے تھوڑا سا اس میں سے دے دیتا، وہ جا کر کے دکان والوں کو دیتی اور ان سے بدلے میں کھانے کی چیزیں لے کر گھر آ جاتی۔ ایسے ہی گزارا کیا کرتی تھی۔ ایک دن اپنے آلو کا حصہ لے کر جا رہی تھی، جاتے ہوئے راستے میں ارے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، چلو 2 سموسے ہی کھاتی جاتی ہوں، گھر پہ کون سا کوئی راشن ہے میرے پاس۔ ایسے ہی وہ سموسے کی دکان پہ جاتی ہے۔ بنٹی کی تو جنگل میں بڑی سموسے کی دکان تھی، اس کے سموسے ہر طرف مشہور تھے۔ ارے بنٹی بہن، 2 سموسوں کی پلیٹ تو دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پچھلی دفعہ جو آلو آپ کو دیے تھے اس میں سے میرے پیسے بچتے ہیں۔ ہاں تمہارے پچھلے بھی سموسوں کے بچتے ہیں، ابھی دیتی ہوں تمہیں، بس دیکھو تو فرائی پین میں ابھی فرائی کرنے رکھے ہیں، بس تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اور یہ رو کیوں رہی ہو تم تو اتنی محنت کرتی ہو، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ ایسے روگی تو کیا ہی کام ہوگا، تم تو اتنی محنتی چڑیا ہو، ہر ٹائم اتنی محنت کرتی ہو، ہر کام میں محنت کرتی ہو، ایسے اب رونے سے کیا ہو جائے گا؟ تمہیں چاہیے کہ خود کا کوئی کام کروں، اتنا دن بھر کام کرتی ہو آلو کی دکان۔ ہاں آلو تو مجھے ملتے ہیں، لیکن کیا کر سکتی ہوں ان آلو کا، یا تو میں کبھی آلو کی فصل اگا لیتی ہوں، میرا سیٹھ اگاتا ہے تو آلو دے دیتا ہے، یا تو کسی فروٹ کی۔ اب میں بتاؤ ان کا کیا کروں، کہاں بیچاؤں اس ذرا سے آلو کو، اور پھر کیا ہوگا ان ذرا سے آلو سے، میں کب تک یہ بیچ کے کھاتی رہوں گی، ایسے تو گزارا بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی بنٹی اسے آلو دیتی ہے، مگر مینو چڑیا کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، ارے تم تو آلو خریدتی تھی، یہ آلو سے سموسے بنا کر تم تو مہنگے بیچتی ہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسے ہی من میں مینو چڑیا سوچتی ہے اور اس کے دماغ میں وچار آتے ہیں کہ آخر صرف آلو لیتی ہے وہ اس سے اور بدلے میں کتنے مہنگے سموسے بیچتی ہے۔ جب گھر آتی ہے مینو چڑیا، میں بھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں، میرے پاس تو آلو بھی ہیں، آگ اور لکڑیاں بھی ہیں، کیونکہ مجھے آلو کی فصل سے لکڑیاں بھی مل جاتی ہیں، میں کیوں نہ چپس بنایا کروں اور چپس کے دام بھی تھوڑے بڑھا دوں گی، ایسے مجھے منافع ہوگا جیسے وہ سموسے والی کرتی ہے۔ ہاں یہ آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے، بس اب میں اسی پہ ہی کام کروں گی۔ ایسے ہی وہ جو آلو لائی تھی بوری، ان سب کو چھیل کے کاٹتی ہے اور اس کے بعد ساروں کو چپس کے حساب سے آلو کاٹ لیتی ہے تاکہ صبح اٹھ کر وہ ریڑھی لگا سکے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے مینو چڑیا فرینچ فرائز کی سٹال لگاتی ہے، اتنے مزے کے فرینچ فرائز بیچتی ہے، جو جمع پونجی تھی اس سے چھوٹی چھوٹی باسکٹ خرید لیتی ہے۔ ارے اب تو میری دکان بہت اچھی چلے گی اور منافع بھی ہوگا میرا۔ ایسے ہی وہ سارا دن چپس بیچتی اور شام کو اچھا خاصا منافع ہو جاتا اور پھر مزے سے سارا کھانا اور اس کا گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ایسے اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی،
सब बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। मीनू चिड़िया भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश लगती है अब। प्यारे दोस्तों, लाइक करना।